سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گوشت مبارک کامل اور تام تھے۔ حضور قریب اور بعید کی آواز کو یکساں سن لیا کرتے تھے۔ قوت بصر کی طرح قوت سماعت میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال عطا فرمائی۔ حضور کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کافی دیر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتے رہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام حل لک حاجۃ، اے چچا جان کیا معاملہ ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں اب مسلمان ہوا ہوں لیکن میں آپ کی ذات اقدس سے بچپن سے ہی متاثر ہوں، میں آپ کی ذات سے بچپن سے ہی متاثر ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ پنگھوڑے میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تناغی القمر، آپ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں، وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأَصْبَعِكَ، اور چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر رقصاں ہے۔ ایک آپ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں اور چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر رقصاں ہے، اور پھر فَحِيثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلی کے اشارے کو جس طرف کرتے تھے چاند اس طرف جھک جاتا تھا۔ تو اس پر عاشقوں کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، یہ باتیں بعد کی ہیں، یہ باتیں بعد کیے ہیں، میں تجھے اس وقت کی بات بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چچا میں تجھے اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا۔ حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے چچا جان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، انی اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ، اے چچا جان جو لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں شکم مادر میں سنا کرتا تھا۔ اور تو اور قلم کی چلنے کی آواز کو تو حضور شکم مادر میں سنا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے چچا عباس میں تجھے اس سے اور بھی اگلی بات بتاتا ہوں، جب چاند اپنا دور مکمل کر لیتا ہے تو وہ عرش اعظم کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، عرش اعظم کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اے چچا چاند کے اس سجدے کرنے کی آواز کو میں شکم مادر میں اپنے کانوں میں سنا کرتا تھا۔